السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس این ثناء اللہ نیوز کی طرف سے ہم اپنے سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے اپنے سامعین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اور دنیا کے اندر جتنے ملکوں کے اندر جمہوریت ہے، ہم اس کے اوپر سیاست پر بات کیا کریں گے اور تجزیہ کریں گے۔ آج ہم ملک ہندوستان کے اوپر تجزیہ کریں گے۔ اس وقت جو ملک ہندوستان کے اندر حالات چل رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں، کیونکہ ہندوستان کے اندر مودی کی گورنمنٹ ہے۔ یہ مودی وہ انسان ہے جو بدنام زمانہ رہا، اور گجرات کے اندر جب مودی کی گورنمنٹ تھی تو اس نے مسلم کے اوپر بڑے ظلم اور تشدد کروائے۔ گجرات کے اندر بڑے فسادات پھیلائے اس نے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، مسلمان کے کاروبار کو ٹارگٹ کیا، اور ہر آئے دن مسلمانوں کے عبادت گاہوں پر اٹیک کرواتا تھا۔ مودی سرکار کو جب ہندوستان کا پوری گورنمنٹ دلائی گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو صرف اسی بنا پر جو ہے ہندوستان کی گورنمنٹ دلائی گئی ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر صرف اور صرف ہندو مذہب کو راج کرایا جائے، اور یہ واضح طور پر نظر آ بھی رہا ہے۔ جب سے ہندوستان کے اندر مودی سرکار کی گورنمنٹ آئی ہے، پورے ہندوستان کے اندر جتنی بھی وہاں پر دوسرے مذاہب ہیں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ان کو جو عالمی قوانین کے مطابق ہر مذہب کو یہ اجازت ہے کہ وہ جس کنٹری کے اندر، جس ملک کے اندر رہ رہا ہے، اس ملک کے اندر وہ اپنی آزادی کے طور پر، آزاد حیثیت کے اوپر آپ اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن پورے ہندوستان کے اندر مودی سرکار کی یہ چال چلی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کا گھیراؤ کیا، پھر ان کی عبادت گاہوں کو ٹارگٹ رکھا۔ کچھ دن قبل بابری مسجد کا جب فیصلہ آیا، اور یہ فیصلہ پورے مسلمانوں کے، جو ہندوستان کے مسلمان ہیں بلکہ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ ان کے خلاف ہے۔ کیا پورے ہندوستان کے اندر مودی سرکار کے پاس اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کے اندر ایک مندر بناتا؟ بہت سی جگہ ہوں گی، لیکن اس نے وہاں پر مندر نہیں بنایا۔ اگر اس نے مندر بنانے کو سوچا تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ اور مسلمانوں کی وہ تاریخ ساز مسجد جو سب سے پرانی، اس کے اوپر اٹیک کر کے اس کو شہید کروا کے وہاں پر مندر جو ہے وہ قائم کروایا۔ ہم مودی سرکار سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا ہندو مذہب ہے جو آپ دوسروں کی عبادت گاہوں کو شہید کر کے آپ وہاں پر مندر بنائیں؟ یہ کون سے اس کے اندر لکھا ہوا کتاب کے اندر بھائی کہ آپ کسی اور کے عبادت گاہوں کو شہید کروا کے آپ اپنی مرضی کی عبادت وہاں بنائیں؟ تو یہ سراسر ناانصافی ہے، اور یہ ہندوستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مذہب کو چھیڑا چھاڑی کریں، بلکہ ایک عالمی قوانین کے مطابق جس ملک کے اندر دوسری کنٹری کے، دوسرے مذہب کے لوگ رہیں گے، آپ اس کی حفاظت کرو گے، اور ان کی حفاظت آپ کے ذمے ہوگی۔ یہ پوری دنیا کے اندر ایسے ہم نے کسی ملک کے اندر نہیں دیکھا جو اس وقت ہم ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر دوسرے مذاہب کے اوپر اٹیک کرنا، دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو شہید کروانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سراسر ناانصافی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے،
اور اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ پوری اقوام متحدہ اس کے اوپر نوٹس لے کہ ہندوستان کس طرف جا رہا ہے۔ ہندوستان عوام کے اندر انتشار پھیلانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، تو اقوام متحدہ کو بھی اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ بھائی آپ صحیح اپنے مذہب پہ قائم رہیں، لیکن دوسروں کے مذہب کو اور دوسروں کی عبادت گاہوں کو مت چھیڑیں، ان کی عبادت گاہوں کو شہید مت کریں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ان سے پوچھ سکتی ہے کہ کیا پورے ہندوستان کے اندر ایسی جگہ کہیں بھی نہیں ملی کہ آپ وہاں پر مندر قائم کرتے، بجائے اس کے کہ آپ ایک اور مذہب کو، جو مسلمانوں کا مذہب ہے، آپ ان کے عبادت گاہوں کو شہید کر کے آپ وہاں پر مندر بنائیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور مودی سرکار کو بھی اور وہاں کی جنتا کو بھی یہ علم ہے کہ اس طرح کے اقدامات ہندوستان کے لیے، ہندوستان کی عوام کے لیے اچھے نہیں ہیں، اور ادارے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ زبردستی کسی کے گھر پر حملہ کر کے آپ وہاں سکون سے رہ سکیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اگر کسی کے گھر پر حملہ کریں گے، کسی کے گھر پر اٹیک کریں گے، اس کے اوپر قبضہ کر کے زبردستی آپ اس گھر کے اندر رہنے کی کوشش کریں گے، تو لازماً اس گھر کا مالک جو ہوگا وہ آپ کو جواب دے گا، اور جواب بھی ایسا دے گا یا وہ خود اس میں شہید ہوگا یا آپ کو مارے گا۔ تو آپ اس طرف نظر ثانی کریں۔ آپ عدالتوں کو، ہم عدالتوں سے یہ امید نہیں لگا سکتے تھے کہ عدالتیں بھی اس طرح کے اقدامات کر کے، عدالتیں اس طرح کے فیصلے کر کے دوسرے مذہب کو تنگ کریں گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسی عدالتیں ہیں؟ یہ کیسے کورٹ ہیں؟ کہ بجائے ایک مودی سرکار کی سننے کی بجائے وہاں کی جو جنتا ہے، وہاں کے جو مسلمان ہیں، انہوں نے جو وکیل کھڑے کیے ان کو سنے بغیر آپ نے کیسے فیصلے سنانے شروع کر دیے؟ ایک بابری مسجد کو آپ لوگوں نے شہید کیا، وہاں کے مسلمانوں نے وہ صدمہ بھولا ہی نہیں، آپ لوگوں نے ایک اور مسجد کو اٹیک کیا اور ایک اور مسجد کو جا کے شہید کرنے کی وہاں کوشش کی، اور وہ بھی آپ نے ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ سنوایا کہ یہاں پر پرانا مندر تھا۔ ابے بھائی کہاں سے پرانا مندر آ گیا وہاں پہ؟ وہاں کی جو مساجد ہے، جس مسجد کو آپ شہید کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ ایک پرانی اور تاریخ ساز مسجد ہے، 1947 یا 48-50 کے لگ بھگ کی وہ مسجد ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مندر تھا۔ آپ اپنی عوام کو خود مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ آپ اس طرح کے فیصلے عدالتوں کے ذریعے کروا کے آپ اپنی عوام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو ہم ہندوستان کی عدالتوں سے اور ہندوستان کی جنتا سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس مودی سرکار کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ مودی سرکار آپ کو مروانے کے لیے اور آپ کو دلدل میں گھسیڑ رہی ہے، اور یہ آپ سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کسی کے گھر کے اوپر، آپ کسی کے گھر پر قبضہ کریں گے اور زبردستی اس کا گھر چھیننے کی کوشش کریں گے، تو پھر وہ آپ کو جواب تو دے گا، وہ آپ کے اوپر اٹیک تو کرے گا۔ اگر آپ اسی طریقے سے فیصلے برقرار رکھیں تو وہاں کے مسلمان آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور ہم وہاں کی خبریں سن رہے ہیں اور وہاں کی آوازیں ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ وہاں کے علماء متفق ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ متفق ہوں گے، کیونکہ آپ ان کے گھروں پر اٹیک کر رہے ہیں، آپ ان کے عبادت گاہوں پر اٹیک کر رہے ہیں، آپ ان کے کاروباروں پر اٹیک کر رہے ہیں۔ جب آپ سب کچھ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو جوابی کارروائی نہیں آئے گی، یہ آپ سوچیں ہی نہیں، آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا، اور آپ کو جواب ضرور دینے کا حق رکھتے بھی ہیں، کیونکہ وہ اس ملک کے، ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اور وہ آج کل کے رہنے والے نہیں ہیں، اور وہ ادھر ادھر سے آنے والے نہیں ہیں بھائی، وہ اس وقت کے رہنے والے ہیں جب یہ ہندوستان برطانیہ تھا، یہ ہندوستان انگریز کے ملک تھا۔ انہی مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑ کر ہندوستان کو آزاد کرایا،
اور آج انہی مسلمانوں کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک رکھیں گے تو جس طرح انگریز کو بھگایا تو پھر اسی طرح آپ کو بھی وہ سبق سمجھا سکتے ہیں۔ ہم وہاں کی جنتا سے، وہاں کی عوام سے، وہاں کی گورنمنٹ اور وہاں کے اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کے فیصلے مت سنائیں جو آپ کے اس فیصلوں کی وجہ سے آپ کی عوام کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے اور آپ کا ملک ٹوٹنے کے قابل ہو جائے۔ والسلام علیکم۔